حضرات علماء کرام، آپ کو جو فائل دی گئی ہے اس میں ایک ڈائری بھی ہے اور کاغذ قلم بھی ہے۔ میں کوئی تقریر نہیں کروں گا، کچھ ضروری نوٹس بتاؤں گا، آپ اشارہ کرتے جائیں، کیونکہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ بتانے، سنانے اور سمجھانے والے ہیں، تو آپ کو کچھ کہنا اور سمجھانا یہ تو بڑے مجاہدے کا کام ہے بھی ہم جیسے طالب علم کے لیے۔ لیکن میں نے کئی مجلسوں میں عرض کیا کہ مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم میں ایک کمزوری ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو بہت آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کی اس کمزوری کی وجہ سے ہم جیسے چھوٹوں کو بار بار اس عنوان پہ تربیت کے لیے بلایا جاتا ہے، حالانکہ ہم خود تربیت کے محتاج ہیں، مگر مفتی صاحب کا حسن ظن ہے، ان کے ہی فتوے، ان کی کتابیں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر جب ان کا حکم اور اشارہ ہوتا ہے تو ایسی نشستوں میں کبھی کچھ کہہ دیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ صبح سے آپ نے بار بار دارالقضاء، محکمہ شریعہ، مرد شریعہ کی بات سنی ہوگی، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ نساء کی 3 آیتیں ہیں، ایک 59، 60 اور 61 نمبر کی، آپ کو یاد بھی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ تینوں آیتیں مستحضر ہو گئے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے دانشوروں کے درمیان، اور خاص طور سے ابھی جس کا ذکر آیا تو وہ کہتے ہیں یہاں اولو الامر سے مراد حکام ہیں، علماء نہیں ہیں۔ بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حکام مراد ہیں، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اولو الامر سے مراد کہا گیا کہ حکام ہے۔ خیر القرون میں ایک نام لیتا ہوں میں، خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ خلیفہ ہے، حاکم ہے اور عالم بھی ہے، تو اس اولو الامر کا مصداق ہیں وہ۔ آپ اسی ترتیب سے دیکھ لیں خلفائے راشدین کو، سب کی مثالیں دی جائیں گی تو دیر ہوگی، میں صرف آپ کو دلائل فراہم کرنے کے لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا محکمہ اور جمعیت علماء کی عمارت شریعہ کے قیام کی کوشش اور اس ملک میں نظام قضا وغیرہ کا جو کچھ اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کی ایک تاریخ مفتی عفان صاحب نے بھی بیان کیا، یہ دلیل شرعی سے خالی ہے، بلکہ انتہائی مضبوط اور مستحکم دلائل کی بنیاد پر یہ قائم ہے۔ ان دلائل کی تحقیق کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ جس دور میں ہیں یہ آزادی کے بعد کا جمہوری دور ہے، جیسا کہ بھائی محمود دامت برکاتہم نے فرمایا کہ وہ ممالک جہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے اور وہ اکثریتی ہیں اور قانون سازی ان کے اختیار میں ہے، وہاں بھی اس قسم کے قوانین بنے ہیں اور بنتے رہتے ہیں، جس سے دیندار طبقے کو خاصی مشکلات پیش آتی ہے۔ آپ عرب ملکوں کی مثال لے لیں تو کئی عرب میں، مصر وغیرہ میں داڑھی رکھنا اور کئی ایک شاعر اسلام ہے جو علانیہ پامال کیے جاتے ہیں، اس بحث میں بھی ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں اب اس شعبے کی ہم کو جو ضرورت ہے، یہ تو ایک بدیہی چیز ہے، ہم کس طرح سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اپنے نزاعات کو شرعی حدود و قیود کے اندر حل کریں۔ میں اس کے لیے بہت بے تکلف کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ آپ بنو امیہ کے دور کے قاضی ہیں یا غلبہ اسلام کے دور کے قاضی ہیں۔ ہندوستان میں تو قضاء کی تاریخ شروع ہوتی ہے قاضی قدوۃ الدین سے، جو سب سے پہلے ہندوستان کے باضابطہ قاضی تھے اور ان کا مزار فیض آباد میں ہے۔
مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے اجودھیا کے اسلامی آثار میں ان کا تفصیل سے ذکر کر رکھا ہے۔ اس ملک میں فرخ سیر نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، 1713 1719 تک اس کا دور حکومت ہے۔ کمپنی نے انگریزوں کی اسی دور میں ان سے عدالت کے اختیار حاصل کر لیا تھا، اور بلکہ باضابطہ 1765 میں الہ آباد کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا انگریزوں کا سراج الدولہ کی شہادت کے بعد، جس میں انہوں نے دیوانی پر، عدالتوں پر اور مال گزاریوں پر، ان چیزوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سے یہ شعبہ آپ کے ملت کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، پھر کچھ اشک سوئی کی گئی مسلمانوں کی کہ ٹھیک ہے کچھ قاضی ہیں مسلمان اور کچھ مسلمان حاکم ہیں، وہ فیصلہ کریں گے۔ رقبہ بھی بہت بڑا تھا، پورے ملک میں چند ہی صوبے تھے، آبادی بھی مسلمانوں کی آج کے حساب سے بہت کم تھی۔ اس کے بعد ایک دور ایسا آیا کہ انگریزوں کو ضرورت پڑی کہ وہ مسلمانوں کو مطمئن کرے کہ آپ کا مذہب آزاد ہے۔ یہ وہی دور ہے 1937 کے آئینی اصلاحات کا، جب شریعت ایکٹ بنایا گیا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ جدوجہد کے بعد ہندوستان آزاد ہو گیا۔ جب ملک آزاد ہوا تو ہمارا دستور بنا۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم ہندوستان میں دستور سازی سے الگ ہیں، نہیں، اس ملک میں کوئی قانون، کوئی ضابطہ جس پروسیس سے بنتا ہے اس میں ہماری برابر کی ساجھیداری ہوتی ہے۔ ہم مظلوم تو ہو سکتے ہیں لیکن محکوم نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی قانون جس طریقے سے بنتا ہے اس میں کسی نہ کسی زاویے میں، کسی نہ کسی طریقے میں ہماری شرکت ضرور ہوتی ہے۔ جن راستوں سے قوانین بنتے ہیں قانون ساز اسمبلیوں کے ذریعے سے، اسی راستے سے ان کو منسوخ بھی کیا جاتا ہے اور بدلا بھی جاتا ہے۔ تو ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نقطے کی طرف وکیل صاحب نے توجہ دلائی، میں اس سلسلے میں بار بار حضرت استاذ محترم، صدر محترم امیر الہند سے مذاکرہ کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے دور میں ایسا کچھ ہو جائے کہ اس شعبے کو قانونی تحفظ فراہم ہو جائے۔ ہم کو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جن راستوں سے آج ہمارے شعائر اور مفاد اور احکام کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، وہی پروسیس سے کل کو اسے اسی راستے سے منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ قومی زندگی میں 50 سال اور 100 سال ایسے ہوتے ہیں جیسے انسانی زندگی میں ہفتہ اور 2 ہفتہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس ملک میں اپنے مسلمانوں کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں۔ جس ماحول میں احکام عبارت شریعہ، محکمہ شریعہ شروع ہو رہا ہے کہ ہمارے نزاعات کا حل کیسے کیا جائے، میں اس سلسلے کی ضروری نوٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو ایسا کہ بھائی محمود نے فرمایا کہ جھگڑا ہو ہی نہ، ایسا ماحول بنایا جائے، اور اگر امن عامہ رہے اور سب کے حقوق کو ادا کیا جائے تو واقعی جھگڑا نہیں ہوگا۔ لیکن مولانا معیز الدین صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ وہ تو جنت ہوگی جہاں جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے، خرافاتیں نہیں ہوں گی، یہاں کی کھوکھلی تہذیب کی مولانا اوپر تشریف ہے مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دعوت برکاتہ۔ مجھے اگلے اشعار بھول گئے، مولانا معیز الدین صاحب فرماتے تھے وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے، خرافاتیں نہیں ہوں گی، یہاں کی کھوکھلی تہذیب کی باتیں نہیں ہوں گی۔ تو جنتی ہوگا جہاں، یہاں تو جھگڑا ہوگا، ہر گھر میں جھگڑا، ہر محلے میں، ہر معاملے میں، چونکہ رائے آرا مختلف ہیں، مگر ہم کو اپنے اس محکمے کے نفوذ کے لیے، اس کے رسوخ کے لیے اپنے اپنے حلقے میں جہاں کہیں بھی ہم ہیں وہاں ایک نظام بنانا چاہیے، اور اس نظام میں یہ غور کرنا چاہیے کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ غلبہ اسلام کے دور کے، بنو امیہ بنو عباسیہ کے دور کے اور خلافت کے دور کے قاضی نہیں ہیں، بلکہ 1700 کے بعد آپ کے ہاتھ سے اس ملک کی قضاوت بھی نکل چکی ہے، اور آپ جس وقت جس پوزیشن میں ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے ذہن میں زمینی حقائق ہونے چاہیے۔ وہ لوگ آپس میں لڑائی بھڑائی کرتے ہیں جو سراسر جاہل ہوتے ہیں، آخرت سے بے فکر ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضد کی وجہ سے بھی لڑائی کرتے ہیں، اس کی کوئی دوسری وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہو گئے تو اس کو حل کرنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک مسئلے میں آپ کی حیثیت قاضی اسلام کی ہے، وہ مسئلہ ہے فسق کا، جو مفتی سلمان صاحب دعوت برکاتہ نے بہت تفصیل سے آپ کو بتایا۔ وہاں تو آپ قاضی اسلام ہیں، اس پر بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ قاضی اسلام کیسے ہیں، چونکہ ترازی مومنین سے امارت شریعہ کا وجود ہوا،
امیر الہند کی طرف سے آپ کو قاضی مقرر کیا گیا، تو آپ کو شرعاً یہ اختیار ہے کہ آپ کسی موقع پر فسخ کر سکتے ہیں، لیکن اس فسخ کی آپ وہ ترتیب اختیار کریں گے جس پر مفتی اشفاق صاحب نے صبح روشنی ڈالی ہے، تاکہ آپ کا موجودہ عدالتوں کے ساتھ نزاع اور ٹکراؤ شروع نہ ہو۔ جہاں آپ کا دارالقضاء ہے آپ اس کو دفتریت دیں۔ ہمارے دارالقضاء اور محکمہ شریعہ کا یہ حال ہے کہ یہ ضمنی ہے، اور ضمنی طور سے یہ سارے اتنے بڑے کام انجام نہیں دیے جا سکتے۔ اس لیے ایک پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں کہیں چاہے ہفتے میں 3 دن کھولیں، لیکن آپ اس کو بالاصل سمجھیں، وہاں کے لیے قاضی مقرر کریں، اور قاضی صاحب بھی ایسے ہوں کہ لوگ ان سے رجوع کرنے میں عار اور شرم محسوس نہ کریں۔ میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں، وہی لوگ ہیں اصلاح معاشرہ کمیٹی میں، وہی لوگ ہیں دینی تعلیمی بورڈ میں، وہی لوگ ہیں امارت شریعہ میں، وہی لوگ ہیں جمعیت علماء میں، اور وہی لوگ ہیں جو محلوں میں دم درود دعائیں قرآن خوانیاں کلمہ خوانیوں میں بھی ہیں۔ اب ایک آدمی یہ سب کرتا ہے اور اسی کو آپ نے قاضی بنا کے بیٹھایا ہے، تو کوئی اگر وکیل صاحب جیسا آدمی قضیہ لے کر کے آتا ہے تو وہ رجوع کرنے میں عار محسوس کرتا ہے۔ اس لیے قاضی ایک مقدس ہستی ہو جو اس طرح کے معاملات میں ملوث نہ ہو، اور بڑے سے بڑا معاشرے کا آدمی اس قاضی سے رجوع کرنے میں عار اور شرم محسوس نہ کرے، چاہے ایک قاضی پورے ضلع کے لیے ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قاضی میں اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کا حافظ و حیلۃ الناجزہ کا، تو آپ اس کے معاون کے طور پر دیگر علماء کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو موٹے حرفوں میں لکھیں۔ جب تک آپ میں دفتریت نہیں ہوگی، آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا، اور آپ کے پاس ایک قاضی نہیں ہوگا، اور آپ کے پاس کوئی محرر نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوئی منشی نہیں ہوگا، آپ اتنا بڑا کام نہیں چلا پائیں گے۔ اس دفتریت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اس بات پر اعتماد بھی لوگوں کا حاصل کرنا ہوگا، وہاں جتنے بھی مسلک کے لوگ بستے ہوں، آپ ان کو ایک بات پر متفق کر لیں کہ ہم اپنے نزاعات کو، اپنے جھگڑوں کو ہم ان عدالتوں میں نہیں لے جائیں گے، بلکہ ہم خود اسے حل کریں گے۔ آپ اس پر اتفاق رائے پیدا کریں۔ اب اتفاق رائے پیدا کرنے کے بعد رائے عامہ کی بیداری بھی حاصل کریں۔ اس کے لیے آپ اس محلے اور اس حلقے کے ائمہ کو، بااثر لوگوں کو، انجمن کے ذمہ داروں کو اکٹھا کر کے یہ بتائیں کہ آپ ان موضوعات پر لوگوں کو مخاطب کرو۔ مثال کے طور پر شادی کے جھگڑوں کا تعلق شادی کی رنگینی سے ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، جیسے جہیز لینا اور جہیز دینا، وکیل صاحب میری تصدیق کریں گے، ہمارے ہاں قانون بنا ہے جہیز لینا بھی جرم ہے، جہیز دینا بھی جرم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 99% شادیاں بغیر جہیز کے نہیں ہوتی۔ آپ شادی کے لیے آپ تشکیل کرو، ذہن سازی کرو، شادی ہونے کے بعد جیسا کہ بھائی محمود دعوت برکاتہم نے فرمایا، پورے ملک کے لیے تو مشکل ہے، لیکن اپنے حلقے کے لیے آپ کو فہرست بنا لینا کہ ہمارے حلقے میں اس سال مئی جون میں 50 شادیاں ہونے والی ہیں، اور وہ بچے عام طور پر آپ کے پہچانے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے تبلیغ والے 3 دن کی جماعت نکالتے ہیں، آپ کم سے کم 2 نمازوں کے بیچ میں ایسے نوجوانوں کو بلا لیں اور ان سے بے تکلف ہو کر کے، کچھ ان کو کھلا پلا کر کے، اپنے ساتھ رکھ کے آپ اس طرح کے معاملات اور مسائل ان کے سامنے پیش کریں، ان کی تربیت کریں۔ بلکہ میں تو اپنے قاضی دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ خمیرے اور کشتے کے بارے میں معلومات رکھیں، تاکہ طلبہ اور نوجوان آپ سے ان جنسی کمزوریوں کے بارے میں بھی رجوع کر سکیں۔ پہلے ہمارے نصاب کا جز طب ہوا کرتا تھا، یعنی کسی طرح سے بھی کھلا کے پلا کے بتا کے آپ ان کو اپنے دائرے سے باہر نہ جانے دیں۔ جو محلے کی خواتین ہیں، کبھی آپ درس برائے خواتین کا اہتمام کریں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ایسی خواتین آپ کی محرم ہوں ان کے ذریعے سے آپ کی عنوان پر درس رکھیں، تو آپ جب ان کا ذہن بنائیں گے تو وہ لڑائی نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر ہوتی ہے تو آپ اس کو اسی ضابطے سے حل کریں جو آپ کو محکمہ شریعہ کے دستور العمل میں بتایا گیا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ غلبہ اسلام کے دور کے قاضی نہیں ہیں، بلکہ آپ سالسکار ہیں، آپ سالسی ہیں، آپ میڈیٹیٹر ہیں، آپ آربیٹریشن کا کام کر رہے ہیں، آپ صلح صفائی کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کی آفس بھی اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے۔ جب اس کام کے لیے آپ کی آفس ہے تو آپ کی ٹیم میں ایک ماہر قانون کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ تحریر لکھنے میں ایسا کوئی لفظ نہ لکھیں جو آپ کے ملک کے قانون سے ٹکراتا ہو۔ وکیل صاحب نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ ہمارے دارالقضاء اور دارالافتاء کی سرکاری عدالتیں قانونی حیثیت نہیں مانتی۔ ابھی آپ کو ایک رسالہ دیا ہے مفتی عبدالرازق صاحب نے، اس میں ماضی قریب کے عمرانہ کے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے۔
عمرانہ کا کیس حرمت مظاہرت کا ہی تھا. اس میں سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے ہمارے دارالفتاء، دارالقضاء، مسلم پرست اللہ، حتیٰ کہ جمعیت علماء، ان کی طرف سے صادر ہونے، دارالعلوم دیوبند وغیرہ کی طرف سے صادر ہونے والے فتاوے کی حقیقت کو تسلیم کیا، مگر یہ نوٹ لگایا ہے کہ ان فتاووں کی حیثیت جو مغل دور میں تھی یا انگریزی دور میں تھی اب وہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی قانونی دفعہ کے بغیر چلائے گئے ہیں. لیکن یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا، آپ اس پہ پڑھیں گے، میں نے اس پر نشانات لگا دیے ہیں کہ ان کو اس سے روکا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سند ہے کہ آپ کے ملک کی سپریم کورٹ آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کی خدمات سے روکا نہیں جا سکتا. روکا کیوں نہیں جا سکتا؟ کیونکہ سپریم کورٹ کی نگاہ میں آپ آسانی کے ساتھ سماج کو انصاف مہیا کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آسانی کے ساتھ انصاف اسلامی کورٹ میں ملتا ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شادی ہوئی اور آپ نے بہت کوشش کیا گڑبڑ نہ ہو، لیکن دونوں کا مزاج نہیں ملا اور آپ کو کسی طرح سے خلا کے طرح سے، طلاق رجعی، طلاق بائن کی طرح سے آپ کو اسے توڑنا پڑا یا فسخ کی طرح سے. پھر اس مظلوم عورت نے کورٹ کچہری کا چکر لگانا شروع کیا. جب اس کا نکاح آپ نے توڑا یا فسخ ہوا یا شوہر نے خود طلاق اور خلا دیا، جب اس کی عمر مثلاً 22 سال تھی، 4 بچے تھے، اس کو 3 بچے تھے، اور 10 سال لگ گیا ہندوستانی عدلیہ میں یہ فیصلہ ہونے میں کہ اس کو اس کا حق دلایا جائے. 15 سال لگ گیا، یعنی اس عورت کی عمر 35 سال ہو گئی. اب اس کے جو دامن میں دیگر مسائل پیدا ہو گئے وہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش ہے. اب آپ نے میری اتنی باتیں سناؤ تو آپ کے دماغ میں آئے گا آپ کو کتاب النکاح سے بھی واقفیت کی ضرورت ہے، اور نکاح سے ہمارے ملک میں کیا قوانین جڑے ہوئے ہیں اس کی بھی جانکاری کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ نکاح پڑھاتے ہیں یہ وقف بورڈ کے رجسٹر میں. آپ کی فہم اور سمجھ اور بصیرت کے لیے بتاتا ہوں، آپ کے مذہبی امور جس اقلیتی وزارت میں شمار کیے جاتے ہیں اور جس وقف بورڈ کے تحت آتے ہیں اس وقف بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا جاتا ہے. وکیل صاحب میرے بات کی تصدیق کریں گے کہ کسی بھی چیئرمین کو فیصلے کا اختیار نہیں ہوتا، سفارش کرنے کا اختیار ہوتا ہے. فیصلہ کمشنر کرتا ہے، فیصلہ جج کرتا ہے، فیصلہ کلکٹر کرتا ہے. تو آپ جس کے رجسٹر میں نکاح پڑھا رہے ہیں، جب اس چیئرمین کو قوت فیصلہ نہیں ہے تو اس کے تحت آنے والے قاضی کو قوت فیصلہ کیسے ہوگی؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ لیکن اس 15-20 سال میں اس کے دامن سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، لڑکے بڑے ہو گئے ان کی تربیت کا مسئلہ ہے، بچی بڑی ہو گئی اس کی شادی کا مسئلہ ہے، ان کی پرورش کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے. ایک دارالقضاء اور محکمہ شریعہ کے ساتھ آپ کے پاس اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ آپ کا وقت ناکافی ہو جائے گا. شرط ہے کہ آپ ادراک اور احساس کے ساتھ اس کام کو سمجھیں کہ یہ ہمارا کام ہے. میں عرض کر رہا تھا ہمارے ملک کی سپریم کورٹ ہمارے کام کو خلاف قانون نہیں مانتی. اس ملک میں فتویٰ خلاف قانون نہیں ہے، بلکہ فتوے کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ جو اپنے لیے چاہے وہ فتویٰ حاصل کر لے. اب ہم کو فتویٰ دینے میں اور فیصلہ کرنے میں بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم سے فتویٰ کون مانگ رہا ہے اور ہم سے فیصلہ کون کروا رہا ہے اور ہم سے تحریر کون لکھوا رہا ہے. عمرانہ والے کیس میں سپریم کورٹ کے ججز نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ آدمی جو مبتلا بہی ہو وہی مفتی سے رجوع کرے. اور آپ پڑھ لیجئے گا اس فیصلے کو نکال کے میں نے کیس کا نمبر، ججمنٹ کا نمبر بھی لکھ دیا ہے. اس نے ان مفتیوں کو سپریم کورٹ کے لوگوں نے احتیاط کا لفظ بڑھایا ہے جو میڈیا والوں کے پوچھنے پر فتوے کا جواب دیتے ہیں. آپ کے دارالقضاء کا تعلق میڈیا سے بالکل نہیں ہے. کوئی آتا ہے صاحب حرمت مظاہرت میں آپ کا کیا خیال ہے، تعدد ازدواج میں آپ کا کیا خیال ہے، بغیر ولی کے نکاح میں آپ کا میڈیا سے، آپ کا اخباروں سے، آپ کا ان چیزوں پر تبصرہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ مسئلہ وہ پوچھے گا جو مبتلا بہی ہے. اگر مبتلا بہی آدمی نااہل ہے تو اس کی طرف سے اس کا کوئی خونی رشتہ دار یا ہم پیشہ یا جس کو اس نے اپنا وکیل بنایا ہو وہ آپ سے رجوع کر سکتا ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتا ہے تو آپ پہلے اس سائل کی حیثیت کو سمجھو کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہو، آپ کا اس مظلومہ یا اس مظلوم سے کیا تعلق ہے، آپ کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے. ان تمام جانچ پڑتال کے بعد آپ اس کی تحریر تیار کرو.
میں بہت جلدی اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کو آج بھی سماج میں تقدس حاصل ہے. بہت سارے وہ راز جو لوگ کورٹ کچہری میں نہیں بتاتے ہمارے قاضی اور ہمارے مفتی کو بتا دیا کرتے ہیں. مفتی اشفاق صاحب برکاتہم اکثر تربیتی کیمپ میں کہا کرتے ہیں کہ آپ اپنے دستاویز کو لیک نہ کرو. لڑکی والوں نے بیان لکھایا, لڑکے والوں نے لکھایا, انہوں نے کورٹ میں جھوٹا لکھایا تھا. مثال کے طور پر جہیز کا بھی الزام لگایا تھا, 1 کو 5 کر کے لکھایا تھا, مارنے جلانے کا بھی الزام لگایا تھا, مگر آپ کے تقدس کے سامنے خدا کے خوف کی وجہ سے انہوں نے آپ کو صاف صاف لکھایا ہے. اب اگر آپ نے اپنے دفتر کو محفوظ نہیں رکھا, اس زمانے میں پرائیویسی, اگر آپ نے اس کو محفوظ نہیں کیا اور آپ کے منشی جی نے اسے لیک کر دیا اور اس کے مد مقابل نے اسے کورٹ میں پیش کر دیا کہ یہ ان کے قلم سے لکھا ہوا ان کا حلفی بیان ہے جنہوں نے اپنے امارت شریعہ میں دیا تھا, تو ایسا طبقہ آپ سے بدظن اور بدگمان ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق تو چاہتے ہیں لیکن کون چاہتا ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہتا, توڑ چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں اخلاقی طور سے ہماری کمزوری نہ ظاہر ہو کہ ہم نے توڑ چاہا. اب ایسے موقع پہ آپ کی بصیرت ہونی چاہیے کہ طلاق کون چاہ رہا ہے, آپ اس کو پہچان لیں اور دونوں کو سمجھا کر کے آپ ایک صلح کی تحریر لکھ کر کے, جس میں طلاق کی جو شکلیں بنتی ہیں, خلا کی جو شکلیں بنتی ہیں, طلاق بالبال کی جو شکلیں بنتی ہیں, آپ اس طرح سے ایک تحریر تیار کر لیں. اگر آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا وکیل ہو جس کو نوٹری کا لائسنس ہوتا ہے یا کوئی قانون داں ہو تو یہ بہت بہتر ہوگا, تاکہ آپ کے دستاویز کے الفاظ وہ ہوں جو ٹیکنیکل طور سے کورٹ میں چلتے ہیں, تاکہ آپ کے فیصلے کو اس کے بعد کوئی چیلنج نہ کر سکے. آپ رہبری کا فریضہ انجام دیجئے. بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, بروکری کا فریضہ انجام نہ دیجئے. جیسے محکمہ شریعہ, دارالقضا اس لیے نہیں چل پاتے کہ ان کے ہاں مستقل دفتریت نہیں ہوتی, کوئی شخصیت اہمیت کے ساتھ قاضی نہیں ہوتی, ان کے پاس پراویسی نہیں ہوتی. ان کے بند اور غیر مؤثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ رہبری سے زیادہ بروکری شروع کر دیتے ہیں. تم کو طلاق دلوا دیں گے, اتنا پیسہ دلا دیں گے, ہم تم کو پینڈنگ ڈال دیں گے, اتنا پیسہ دلا دیں گے. ابھی میسور کے ایک قاضی کا ویڈیو لیک ہو گیا تھا, شاید لاکھوں لوگوں نے دیکھا, جمعیت علماء کے لوگوں کے علم میں ہوگا. قاضی نے فیصلہ کرتے کرتے اس عورت کو زنا تک کی پیشکش کر دیا جو مظلوم خاتون اپنا بچہ چاہ رہی تھی, ظالم عورت سے طلاق بھی چاہ رہی تھی, بچہ بھی چاہ رہی تھی. بڑی مشکلوں سے کرناٹک کے ذمہ داروں نے اس آگ کو بجھایا. تو آپ کا جو محکمہ شریعہ ہے یہ شرعی اور دینی رہبری کے لیے ہے, کسی کی بروکری کے لیے نہیں. میں لفظ کیوں کہتا ہوں, اگرچہ بڑا سخت لفظ ہے لیکن تجربہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو اعلی کار بناتے ہیں. لڑکی والے سے اتنا پیسہ دلا دیجئے, انہوں نے طلاق دیا ہے, اتنے زیور ہمارے, اتنا دعوت میں اتنا خرچہ ہوا تھا, فلاں میں اتنا خرچہ ہوا تھا. میرے دوستو اپنے تحفظ کے ساتھ آپ یہ کام کیجئے, انشاءاللہ کامیاب رہیں گے, نزاعات آسانی سے حل ہوں گے. ایک اور عنوان بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جس طرح پولیس اسٹیشن میں جب کوئی جاتا ہے تو پولیس والوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ فیصلہ کریں, وہ آپ کی پوری بات سن کے اس پر سیکشن لگاتے ہیں. یہ دھارا 223 ہوا, یہ 452 ہوا, اٹمپٹ ٹو مرڈر 307 ہوا, 302 ہوا. آپ کے ہاں جو منشی ہو وہ آنے والے کا پورا بیان لکھ کر کے مفتی صاحب کو بتا دے کہ اس میں کون سا مسئلہ نکاح سے جڑا ہے, کون سا طلاق سے جڑا ہے, کون سا حضانت سے جڑا ہے, کون سا نفقہ سے جڑا ہوا ہے. پھر جو مفتی صاحب ہو وہ ان چیزوں, اگر منشی جی نہیں وہاں فیصلہ کر دے والے تمہارا طلاق تو ہو گیا, تمہارا یہ تو ہو گیا, تو آپ کی حیثیت اور اہمیت کم ہو جائے گی. جس طرح میرے دوستوں نکاح میں, طلاق میں, پرورش اور حضانت میں, نفقہ اور اخراجات پہ جھگڑا ہوتا ہے, وراثت میں بھی جھگڑا ہوتا ہے, اور وراثت بھی ہمارے آئلی قوانین کا ایک حصہ ہے. ہماری جیسے اور اصلاحی کوششیں ہونی چاہیے ویسے یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کسی مسلمان کے انتقال کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہ ہو. عام طور پر تجربہ یہ ہے اگر وراثت کی تقسیم میں تاخیر ہوتی ہے تو ضرور جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے محکمہ شریعہ کا ایک شعبہ یہ بھی ہے, فوجداری, کرمنل, چوری, ڈاکہ, زنا, چھیڑخانی, یہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہے. ہاں اصلاح معاشرے کے تحت ہم اصلاحی اور مصالحاتی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن یہ امور جس کا میں نے تذکرہ کیا یہ ہمارے دائرے خدمت میں آتے ہیں. اگر ہم نے ان دستاویز سے استفادہ کیا,
پڑھا اور بار بار اپنے بڑوں سے تربیت لیتے رہے، تو میں توقع کرتا ہوں کہ جن مقاصد سے اس شعبے کو فعال کیا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ پورے طور سے حاصل ہوں گے، اور پورا ملک آپ کے انتظار میں ہے۔ میں نے اس سے پہلی میٹنگ میں سروے کیا تھا، جہاں جہاں دارالقضاء چل رہا ہے، میرے اندازے سے جو بہت فعال دارالقضاء ہے محکمہ شریعہ، اس کے پاس سال میں 60 مقدمے آتے ہیں۔ میں نے کانپور سے، میسور سے، پٹنہ سے، اڑیسہ سے، جہاں جہاں یہ شعبہ چل رہا ہے معلوم کیا تھا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بڑے فعال شعبے کے پاس پورے برس میں 60 مقدمات آتے ہیں، جبکہ وہاں کے پولیس اسٹیشن میں اور وہاں کے سرکاری عدالتوں میں اس سے کئی گنا آتے ہیں۔ تو ہم کو ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ لوگ اپنے سارے مسائل ہمارے پاس لے آئیں۔ اگر ہم نے پورے برس میں 60 مسئلہ حل کیا تو ایک مہینے کا کتنا پڑا؟ 12 پنجے 60۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں۔ تو ہم اس کو نافع بنائیں، مؤثر بنائیں۔ میں نے بہت بے ادبی کے ساتھ ان چیزوں کو نوٹ کر دیا ہے جس سے ہماری حیثیت عرفی ختم ہو جاتی ہے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، ان پہاڑوں کے سامنے بہت دیر تک دب کے بیٹھنا مشکل ہے۔ میں اپنی لنترانی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بڑوں کے ہمت اور حوصلے کے مطابق ہم چھوٹوں کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس شعبے کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے، نافع بنائے۔ حضرت کا سایہ دیر تک ہم سب کے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔